فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اس روئے زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں سب کو ایک نہ وہ زندگی گزاری جس زندگی کا مطالبہ کیا گیا اور اس کے فرمان لکھ رکھا ہے جس فرمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسانوں کے اعمال کی تعریف بیان فرمائی اور خود ایسے انسان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ خیر الناس من طال عمر وحسن عمل، بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اس کے اچھے ہوں۔ بڑے والد کی زندگی اس کی نمونہ تھی، آپ لمبی عمر پائے، آپ کی عمر شریف کم و بیش 90 سال تھی اور اعمال صالحہ کی تو بھرمار تھی۔ آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کی تہجد، آپ کے ذکر و اذکار، تلاوت، توکل، ان تمام عبادات کے ساتھ ساتھ وہ عبادات جن عبادات کو عام طور سے عام مسلمان عبادات تصور نہیں کیا کرتے ہیں، اور وہ عبادات ہیں حضرت انسان کے دل کو خوش کر دینا۔ بڑے والد کا اس پر بہت سختی کے ساتھ عمل رہا اور مکمل طور پر عمل رہا، عام مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔ عام مسلمانوں کے ساتھ آپ کا جو برتاؤ تھا وہ تو بے انتہا تھا، غیر مسلموں کے ساتھ، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ آپ کا عجیب و غریب انداز ہوا کرتا تھا۔ آپ کے واقعات میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ آپ کے گھر کا جو ملازم تھا، ہریجن تھا، اس کے لیے باقاعدہ ہفتہ جاتے جاتے ایک مرتبہ آدھا کلو، پونا کلو، 1 کلو مرغے کا گوشت منگوایا کرتے تھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ پکوایا کرتے تھے، اور جب وہ مرغے کا گوشت پک کر کے آتا تھا اس ہریجن ملازم کو اپنے ساتھ میں بیٹھا کر کے کھلایا کرتے تھے، وہ کھاتا رہتا تھا اور یہ دیکھتے رہتے تھے۔ اس قدر ان کا معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ تھا۔ ان کے گھر کے بازو میں زمین ہے، عام طور سے پوری سال ایک ملازم کو گویا پرماننٹ کر رکھا تھا، وہ صبح سے شام تک آتا تھا، کبھی یہ کرتا، کبھی وہ کرتا، کبھی گھاس کرتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اتنا خرچ کرتے ہیں، آپ نے یہ جو آلو کا سلسلہ کیا ہے، لہسن کا کیا ہے، سبزی کا کیا ہے، 7-8 ہزار روپے آپ نے برباد کر دیے اس کے چکر میں، حالانکہ یہ سارے کا سارا نظم 700-800 میں ٹریکٹر کے ذریعے سے شاندار طریقے سے ہو جاتا۔ بڑے والد کا جملہ کیا تھا؟ بڑے والد نے فرمایا کہ آپ نہیں سمجھتے، یہ آنکھ سے معذور ہے، اس کو کون کام دے گا؟ میں اس کی معذوری کی بنیاد پر اسے روز کام دیتا ہوں، اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ بڑے والد کی زندگی کا نمونہ تھا، یہ بڑے والد کی زندگی کا خلاصہ تھا، اور یہ سارے کارنامے آپ نے انجام دیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد جو اعمال کام آنے والے ہیں، آپ نے 3 عمل کو خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ وہ جو 3 اعمال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں، بڑے والد کے اندر ان تینوں میں کوئی ایک عمل نہیں بلکہ تینوں عمل اتم درجے میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اب یہ کوئی کار خیر نہیں کر سکتا، اللہ نہیں کہہ سکتا، سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی برائی کر سکتا ہے، نامہ اعمال بند۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، الا من ثلاثۃ، مگر 3 ایسے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ وہ 3 اعمال جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑے والد کے اندر وہ درجہ عدم موجود، آپ کے جانے کے بعد وہ تینوں اعمال پائے جا رہے ہیں۔ پہلی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، الا من صدقۃ جاریہ، مرنے والا صدقہ جاریہ کر گیا ہو، کار خیر کر گیا۔ کار خیر بڑے والد کے 1-2 نہیں ہیں، درجنوں کی تعداد میں ہیں۔ جامعہ حسینیہ لال دروازہ جونپور، جو آج مشرقی یوپی کا ایک نامور مدرسہ ہے، جہاں کے پڑھے ہوئے طلبہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم الشان یونیورسٹی کے اندر مدرس ہے، اس کے آپ قیام سے لے کر کے موت تک رکن شورا رہے اور محترم رکن شورا رہے۔ آپ کی رکنیت سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، نہ آپ کے اندر ایسی عادت تھی کہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ آپ کے اسی طریقے سے رکن شورا کے ساتھ ساتھ جامعہ حسینیہ کے آپ کم و بیش 2.5-3 سال تک نائب محتمم رہے۔ پورے اختیار و اقتدار کے باوجود اگر کسی نے شان میں چھوڑا نہیں، مکمل طور پر گستاخی کیا۔ بڑے والد کو مکمل اختیار حاصل تھا، لیکن کبھی آپ نے ایکشن نہیں لیا۔ آپ علم دوست تھے، علماء کے قدر دان تھے۔ دیگر لوگوں نے اگر آپ کو اکسایا کہ فلاں کے اوپر آپ کارروائی کریں، بڑے والد یہ کہہ کر کے سامنے والے کو خاموش کر دیا کرتے تھے، فلاں نے میری شان میں گستاخی کی نا، لیکن آدمی کام کا ہے۔ جامعہ حسینیہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ شاندار قسم کا ہے۔ اسی طریقے سے 1990 سے لے کر کے 1990 میں آپ نے فتح پور کے اندر جامعہ شیخ الاسلام کے نام سے ایک عظیم الشان ادارہ قائم فرمایا، اور کئی سال تک اس کے پیچھے دوڑتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو آپ نے جامعہ شیخ الاسلام کے پیچھے گنوایا ہے، اور جب وہ مدرسہ ترقی کی راہ پر پہنچا تو وہیں فتح پور کے ایک نوجوان مدرس مولانا عبد المعید کے حوالے کر دیا، اور جامعہ شیخ الاسلام سے ایک دم سبکدوش ہو گئے۔ لیکن یہ کہ ہمارا قلبی تعلق ختم ہو جائے، یہ نہیں ہونے دیا۔ آپ نے مدرسے کی باغ دوڑ مولانا عبد المعید کے سپرد کی، اور جتنا آپ سے ہو سکا کار خیر، اہل خیر سے کار خیر کرنے کی گزارش کرتے رہے۔ یہ بھی آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او علم ينتفع بھی، مرنے والا ایسا علم چھوڑ گیا ہو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ الحمدللہ بڑے والد کے آج بھی
سینکڑوں کی تعداد میں تلامذہ موجود ہیں. آپ نے 15 سال کم و بیش 15 سال تک حفظ قرآن کی اعلیٰ تعلیم دی ہے اور آپ کے پڑھے ہوئے بچے آج تک موجود ہیں. یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ کی تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اولد صالح یدعو له، نیک اولاد چھوڑ گیا ہو، مرنے والا نیک اولاد چھوڑ گیا. ان گنہگار آنکھوں نے، ان سیاہ کار آنکھوں نے ان کی اولاد جیسا محترم اور معزز شخص نہیں ہے. اتنا پرہیزگار متقی پاک باز انسان. یہ بڑے والد کی کرامت ہے کہ بڑے والد دنیا سے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایسی اولاد ان کے پسماندگان میں چھوڑ دیا کرتا. یہ اولاد صبح و شام نہیں، ہمہ وقت اپنے والد ماجد کے رفع درجات کے لیے بارگاہ عزی میں ہاتھ پھیلائے رہتی. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو بڑے والد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور بنائے بشریت جو ان سے کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہوں ان سے درگزر فرمائے. محض اپنے فضل و کرم سے ان کی قبر کے اندر جنت الفردوس کی نعمتوں سے مالا مال کرنے کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ چچا محترم نے دادا جان علیہ الرحمہ کی بہت سی خوبیوں کو بہت ہی تفصیلات کے ساتھ بیان کیا اور ان کی خدمات اور نمایاں کارناموں کو اجاگر کیا. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت والا علیہ الرحمہ کے سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد ابھی بھی موجود ہیں. انہی شاگردوں میں سے دادا جان علیہ الرحمہ کے ایک خاص شاگرد حافظ ریاض صاحب کو میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے استاد محترم حضرت والا علیہ الرحمہ کے بارے میں کچھ باتیں پیش کریں. الشعب الصغير وأقل الكبير. الشعب الصغير وأقل الكبير ركض الغداة ومطلع. دن اور رات کے